العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكحف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق صلوات بجبر محمد وآل محمد شب ولادت مولائے متقیان حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کی خدمت اقدس میں اپنے تمام مراجع بزرگان اور تمام حضرات خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اہل بیت کا واسطہ دے کے دست بدعا خداوند عالم آج کی عیدی ان کے فرزند کا ظہور قرار دے اور ہمارے دلوں کو اہل بیت کی ولایت اور محبت سے ہمیشہ منور رکھے، اسی ولایت پر زندہ رہنے اور مرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور زندگی بھر اس کا دم لینے اور اس کا نام لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک صلوات مرحمت فرمائے آپ حضرات، ایک صلوات بھیجے محمد۔ بھائیان گرامی، میں نے گرامی خدمت گزارش کی تھی کہ ہماری پہچان عقیدہ امامت ہے اور ہم اس دنیا میں امامیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم اپنی اس شناخت سے، اس پہچان سے کسی بھی شکل و صورت میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہم علی علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو کسی رشتہ داری کی بنا پر، کسی مادی فائدے کی بنیاد پر نہیں چاہتے۔ ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں، خدا اور رسول نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم ان کی ولایت کو اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی ولایت کے بغیر زندگی کا کوئی عمل مکمل نہیں ہے اور ہمارے اسلام کا کوئی عقیدہ بھی مکمل نہیں ہے۔
ولایت علی کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہے۔ وہ تمام حضرات جو علی علیہ السلام کو ان معنوں میں ولی اور حجت خدا نہیں تسلیم کرتے جن معنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ یقین جانیے ان کی زندگی کا کوئی عمل بھی مکمل نہیں ہے۔ آپ خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کریں اور دیر تک سجدے میں سر رکھیں۔ خدا نے علی کی ولایت دے کر کے آپ کو صحیح عقیدے عطا کیے ہیں۔ وہ لوگ جو اس عقیدہ ولایت سے منحرف ہیں، ان کے پاس نہ صحیح معنوں میں توحید ہے اور نہ صحیح معنوں میں نبوت ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا کہ وہ لوگ جو علی کے قائل نہیں ہیں اور علی سے انہوں نے توحید نہیں لی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند عالم کے لیے جسم کے قائل ہیں، خداوند عالم کے لیے چہرے کے قائل ہیں، اور خدا کو نہ معلوم کیا کیا قرار دیتے ہیں۔ مجھے فی الحال اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ علی علیہ السلام پوری تاریخ اسلام کے روح ہیں۔ اگر آپ علی علیہ السلام کے تذکرے کو تاریخ اسلام سے نکال دیجئے تو پوری تاریخ اسلام ایسے ہوگی جیسے اس کے بدن میں روح نہیں ہے۔ یہ تاریخ اسلام جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں پر ختم ہوتی ہے، ہر قدم پر علی ہی علی آپ کو نظر آئیں گے۔ علی کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ لوگوں نے روایتیں گھڑی ہیں اور اپنے بزرگوں کو بڑا بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن علی کے علاوہ کوئی دوسرا بڑا نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اس پوری کائنات میں اگر اپنے گھر میں کسی کو اتارا ہے تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جناب عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں، اللہ نے ان کو روح اللہ قرار دیا ہے۔ جناب مریم کی طہارت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، ان اللہ صفا کے وطہر کے، اے مریم اللہ نے تم کو پاک قرار دیا ہے۔ لیکن ان تمام پاکیزگیوں کے باوجود کہ جناب مریم کا کھانا جنت سے آتا تھا اور خداوند عالم جناب مریم کے لیے جنت سے پھل بھیجتا تھا، ان تمام چیزوں کے باوجود کہ جناب مریم کا کھانا جنت سے آتا تھا، جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ قرار دیا، جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، جناب عیسیٰ کو اللہ نے اپنا کلمہ قرار دیا، جناب عیسیٰ کو روح اللہ قرار دیا، لیکن جناب مریم کو یہ اجازت نہیں دی کہ اللہ کے گھر میں جناب عیسیٰ کی ولادت ہو۔ جناب مریم جب بیت المقدس پہنچی تو ان کا کہا یہ دیکھو چلی جاؤ، یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اس پوری کائنات میں جس کو یہ شرف ملا وہ صرف اکیلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور یہ پورا بنایا ہوا منصوبہ ہے، اس پر آپ غور کریں اور علی کی فضیلت پر شکر خدا ادا کریں کہ جب خداوند عالم نے یہ چاہا کہ علی علیہ السلام کو اس دنیا میں پیدا کرے تو اس نے جناب ابو طالب کے لیے
جنت سے کھانا بھیجا. ہمارے جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں ان کا وجود دنیاوی کھانوں سے نہیں بنا ہے. جب بھی خدا بند عالم کسی امام کو اس دنیا میں پیدا کرنا چاہتا تھا تو اس کے والد اور والدین کے لیے جنت سے کھانا بھیجتا تھا. جناب ابو طالب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے کھانا بھیجا تاکہ میرا علی جنت کے پھل سے وجود میں آئے, دنیاوی کھانوں کا اثر اس کے اوپر نہ ہو. اور جب یہ بطن مادر میں تھے تب بھی اپنی والدہ سے گفتگو کیا کرتے تھے, اور جب ولادت کا وقت قریب آیا, آپ سب کو معلوم ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو عورتیں گھر میں ہوتی ہیں اور 4 عورتیں ساتھ میں آتی ہیں. کوئی بھی عورت ولادت کے موقع پر گھر سے باہر نہیں نکلتی. جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو عورتیں گھر میں ہوتی ہیں اور کچھ نہ کچھ عورتیں اس کی مدد کے لیے ہوتی ہیں. لیکن جناب فاطمہ بنت اسد اکیلی خاتون ہے کہ جب ولادت کا وقت آیا ہے تو گھر سے باہر نکل رہی ہیں اور کسی عورت کا سہارا نہیں لے رہی ہیں. یہ مرحلہ بغیر عورتوں کے سہارے کے نہیں ہو سکتا. تو شاید آواز دیں کہ میرا بیٹا خود سب کا سہارا بننے والا ہے, مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جناب خدیجہ, آپ دیکھیں پورا سیٹ پروگرام ہے, پروگرام پورا سیٹ ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں کیا. پیغمبر نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے. اور یہ پورا واقعہ سیٹ کا مقابلہ کہ جناب فاطمہ بن اسد کا گھر سے نکلنا اس مخصوص وقت میں, خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف جانا. ہے کوئی آدمی جو گھر میں جانے کے لیے دروازہ چھوڑ کے دیوار کی طرف جائے؟ جس کو گھر میں جانا وہ کدھر سے جاتا ہے؟ دروازے کی طرف جاتا ہے, دیوار کی طرف نہیں جاتا. اگر کوئی آدمی دیوار کے سامنے کھڑا ہو اور ایک بارگی دیوار پھٹ جائے تو آدمی گھبرائے گا یا آگے بڑھے گا؟ آپ دیوار کے سامنے کھڑے ہو اور ایک بارگی دیوار پھٹ جائے, شگافتہ ہو جائے, تو آپ آگے گھبرائیں گے یا آگے بڑھیں گے؟ گھبرائیں گے نا. لیکن اگر آپ دیکھیں آپ کہیں جا رہے ہیں اور اپنی گاڑی سے آپ اترنا چاہتے ہیں تو اگر پہلے سے سیٹنگ ہے آپ کو وہاں جانے کی, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب بڑے بڑے لوگ کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو جب ان کی گاڑی وہاں پہنچتی ہے تو لوگ دروازہ کھولنے کے لیے باہر خود کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ یہ منظر, جب بھی کوئی کسی ملک کا بڑا سربراہ آتا ہے اور وہ کہیں جاتا ہے تو ایک جگہ معین ہوتی, یہاں پہ آ کے گاڑی رکے گی اور ایک آدمی دروازہ کھولے گا اور وہ سربراہ باہر نکلے گا. اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا پروگرام پہلے سے سیٹ ہے کہ کب ہماری گاڑی وہاں پہنچے گی اور کب کون آدمی دروازہ کھولے گا اور کب ہم گاڑی سے باہر نکلیں گے. اگر یہ پروگرام سیٹ نہ ہوتا تو جناب فاطمہ بنت اسد وہاں جاتی نہیں. جناب فاطمہ بنت اسد کا دروازے کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جانا اور وہاں جانے کے بعد دعا کرنا اور دعا کرنے کے بعد دیوار کا شق ہو جانا, یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے پہلے ہی فاطمہ بنت اسد کو بتا دیا تھا, فاطمہ تم کو میرے بیٹے کو لانا ہے, اپنے بیٹے کو لانا ہے تو دروازے سے آنا, دیوار کی طرف آنا. جب تم آؤ گی میں دیوار کو توڑوں گا, دروازہ بناؤں گا اور تم وہاں سے علی کو لے کے آنا.
آپ غور کریں، اگر یہ واقعہ اتفاقی ہوتا اور پہلے سے سیٹنگ نہ ہوتی تو جب دیوار ٹوٹی تھی تو فاطمہ بنت اسد کو گھبرانا چاہیے تھا، اندر نہیں جانا چاہیے تھا، اور جب اندر چلی گئی وہ دروازہ بند ہو گیا تھا تو دروازہ دیوار مل گئی تھی تو گھبرانا چاہیے تھا، شور مچانا چاہیے تھا کہ دروازہ بند ہو گیا ہے. لیکن فاطمہ بنت اسد کا وہاں رجانہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے کہا تھا فاطمہ تم علی کو لے کے آؤ، میں اپنے گھر میں پیدا کروں گا، اپنے گھر میں رکھوں گا، اور آپ یقین جانیے یہ ہمارے علی کی پاکیزگی کی دلیل ہے. یہ علی کی پاکیزگی کے دلیل. آپ مسجد میں ایک نجس رومال نہیں رکھ سکتے، مسجد میں آپ نجس پیر سے نہیں جا سکتے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ نجاست ضرور نکلتی ہے. اور سب سے مقدس گھر ہے خانہ کعبہ. فاطمہ بنت اسد کا بجانا بتا رہا ہے کہ علی وہ مولود ہیں کہ جن کے وجود کے کنارے بھی کئی نجاستوں کا گزر نہیں ہے. علی اکیلے ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، ان کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے تو ملا کیا؟ خانہ کعبہ کا قبلہ کب بنا ہے؟ اب آپ غور کریں اگر میں بات آپ تک پہنچا سکوں. خدا بند عالم نے جناب آدم کا پتلا تیار کیا، اور مدتوں یہ جناب آدم کا پتلا آسمان پر پڑا رہا. خدا بند عالم نے فرشتوں کو پتلے کے سجدہ کرنے کو حکم نہیں دیا. جناب آدم کا پتلا بنایا، اور یہ پتلا مدتوں آسمان پر رکھا رہا. فرشتے گزرتے رہے، باتیں کرتے رہے کہ پروردگار کیا تو اس کو بنائے گا جو زمین میں خونریزی کرے، فساد پھیلائے، یہ کرے وہ کرے. لیکن خدا نے اس پتلے کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ غور کریں جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. خدا بند عالم نے پتلے کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا. کب کا؟ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس پتلے میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدہ کرنا. تو جناب آدم کا پتلا کس وقت سجدے کے لائق بنا؟ روح پھونکنے سے پہلے یا روح پھونکنے کے بعد؟ کس نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کو حکم دیا؟ اللہ نے. کب دیا؟ جب جناب آدم کے پتلے میں روح پھونک دی. تو جس نے جناب آدم کے پتلے کو سجدے کے لائق بنایا وہ مٹی نہیں تھی، وہ روح تھی جس کی بنا پر جناب فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑا. جب تک روح جناب آدم کے پتلے میں نہیں آئی تھی اس وقت تک جناب آدم کا پتلا سجدے کے لائق نہیں تھا. جب تک علی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت خانہ کعبہ قبلہ نہیں بنا تھا. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. تو خانہ کعبہ کو قبلہ اس کی اینٹوں نے نہیں بنایا، خانہ کعبہ کو قبلہ اس کے پتھروں نے نہیں بنایا، ورنہ خانہ کعبہ تو پہلے سے موجود تھا. خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا علی کی ولادت نے. تو روح کعبہ علی. جب علی پیدا ہوئے تو کعبے کے وجود میں روح آئی. لہذا ہم جب خانہ کعبہ ہو جاتے ہیں تو ہم اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں جس کے اندر روح علی پائی جاتی ہے. اگر روح بدن سے نکال لی جائے تو بدن بے جان ہو جائے. بدن کی ساری جان روح کی بنا پر ہے، اور بدن کا سارا کام بھی روح کی بنا پر ہے.
یہ آنکھیں دیکھ رہی کس کی بنا پر؟ روح کی بنا پر. یہ ہاتھ چل رہے ہیں کس کی بنا پر؟ روح کی بنا پر. یہ زبان چل رہی کس کی بنا پر؟ روح کی بنا پر. یہ پیر چل رہے ہیں کس کی بنا پر؟ روح کی بنا پر. یہ دل دھڑک رہا ہے کس کی بنا پر؟ روح کی بنا پر. یہ نفس چل رہی کس کی بنا پر؟ روح کی بنا پر. خون میں روانی کس کی بنا پر؟ روح کی. اگر اس روح کو نکال لیجئے تو نہ آنکھ دیکھے گی، نہ ہاتھ چلیں گے، نہ زبان بولے گی، اور یہ مردہ ہو جائے گا. تو جو چیز ہمارے بدن کو زندگی دیتی یہ ہڈی نہیں ہے، یہ گوشت نہیں ہے، یہ خون نہیں ہے، یہ روح ہے جو ہمارے بدن کو زندہ کرتی. جب تک روح رہتی ہے بدن زندہ رہتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے، دفن کرنے کے لائق ہوتا ہے. اسلام کی روح علی ہے. جس نماز میں علی کی ولایت ہے وہ نماز زندہ ہے. جس روزے میں علی کی ولایت ہے وہ روزہ زندہ ہے. جس حج میں علی کی ولایت ہے وہ حج زندہ ہے. اور جہاں یہ ولایت نہیں پائی جاتی وہ نہ نمازیں زندہ ہیں نہ روزے زندہ ہیں. آپ غور کریں تو اگر کسی کی نماز زندہ ہے تو اکیلے ہم ہیں جو روح نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. صلوات پر محمد علیہ. روح اسلام ولایت علی ابن ابی طالب. یہ ہر چیز کی جان ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کوئی چیز زندہ نہیں ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا لہجہ بدلا ہوا ہے. میں اپنی طرف سے بات نہیں عرض کر رہا ہوں. اسلام کی بنیاد توحید ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی کب مسلمان ہوتا ہے؟ جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کلمہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. جب کوئی انسان اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے. تو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ توحید. لیکن آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ ڈالیے، خدا بند عالم نے توحید کے پہنچانے میں وہ لہجہ نہیں اختیار کیا جو علی کی ولایت کے بارے میں اختیار کیا. ایک صلوات ہے محمد علیہ محمد. آپ لوگ تھوڑا سا اور آگے آئے تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو انشاءاللہ. صلوات بھیجتے ہوئے آگے آئیے جو. خدا بند عالم نے جو لہجہ علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں اختیار کیا ہے وہ لہجہ خدا نے کسی چیز اختیار نہیں کیا. اسلام میں بنیاد توحید. لیکن خدا بند عالم نے پیغمبر سے نہیں کیا فرمایا ہے پیغمبر اگر آپ نے توحید کو نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا. دوسرا درجہ ہے نبوت کا. پیغمبر اگر آپ نے نبوت کو نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا. قیامت نہیں پہنچائی کچھ نہیں کیا. نہیں، کہیں ایسا لہجہ نہیں ملتا جیسا لہجہ ولایت کے بارے میں ملتا ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے پیغمبر آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. خدا نے یہ ضمانت توحید کے بارے میں نہیں لی ہے. یہ لہجہ توحید کے بارے میں اللہ کے اختیار نہیں کیا. خدا بند عالم نے پیغمبر کو قرآن میں الگ الگ نام سے یاد کیا ہے. کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مدثر، کہیں مزمل، کہیں رحمت للعالمین.
پیغمبر کو خدا آج نہ طٰہٰ کہہ کے پکار رہا ہے، نہ یاسین کہہ کے پکار رہا ہے، نہ مزمل کہہ رہا ہے، نہ مدثر، یا ایھا رسول، پیغمبر کو رسول کہہ کے خطاب کر رہا ہے، یعنی لہجہ سرکاری ہے، محبت کا نہیں ہے۔ یا ایھا رسول، اے رسول، بلغ، حکم پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا۔ یہ خدا کب کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کی زندگی کے آخری لمحات میں۔ پیغمبر 23 سال خدمت کر چکے ہیں، پتھر کھا چکے ہیں، گالیاں کھا چکے ہیں، زحمتیں برداشت کر چکے ہیں، مصیبتیں برداشت کر چکے ہیں۔ 23 سال کی پوری خدمت ایک طرف، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں پہنچا، نہ توحید، نہ نبوت، نہ امامت، نہ قیامت، کچھ نہیں۔ اور کس سے؟ اپنے حبیب سے۔ خدا کا لہجہ کتنا بدلا ہوا ہے۔ پورے قرآن میں ایک اکیلی آیت ہے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ پیغمبر پہنچا دیا، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ کہ پروردگار یہ لہجہ کتنا سخت ہے، اور کس سے کہہ رہا ہے؟ عام آدمی سے نہیں، اس پیغمبر سے کہہ رہا ہے جس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کی ایک سانس بھی خدا کی مرضی کے خلاف نہیں ہے، جس کی پوری زندگی وحی الہی کے مطابق ہے۔ اس عظیم ترین پیغمبر سے خدا کا لہجہ بدلا ہوا۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا، اور اللہ آپ کو بچائے گا۔ اور آپ غور کریں، خدا بند عالم نے یہ وعدہ کسی اور سے نہیں کیا۔ توحید کے بارے میں بچانے کا وعدہ نہیں کیا ہے، نبوت کے بارے میں بچانے کا وعدہ نہیں کیا ہے، لیکن علی کی ولایت کے بارے میں اس کا مطلب ساری دنیا میں اعلان ہے کہ جب بھی کوئی علی کی ولایت کا اعلان کرے گا، خطرے ہوں گے لیکن اللہ بچا کے رہے گا۔ لہذا کبھی بھی علی کی ولایت کے بارے میں خطرے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں آپ سے جملہ کہہ کے بعد دھیرے دھیرے اپنی منزل پر آؤں کہ یہ خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو کچھ ہو۔ کب؟ زندگی پیغمبر کے آخری لمحات میں۔ پیغمبر جنگیں چل چکے ہیں، جیت چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، مسلمان ہو چکے ہیں، غدیر کا واقعہ ہوا نہیں ہے، پیغمبر حج کر کے واپس آ رہے ہیں، آخری زندگی کے لمحات ہیں، 3-4 مہینے پیغمبر زندگی میں۔ خدا کہہ رہا ہے اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ فما بلغت، کچھ نہیں پہنچایا، توحید نہیں پہنچائی، نماز نہیں پہنچائی، روزہ نہیں پہنچایا، حج نہیں پہنچایا، کچھ کیا ہی نہیں آپ نے، سب زیرو۔ خدا کا لہجہ بڑا غضب کا ہے، اور کس سے ہے؟ اپنے پیغمبر سے۔ اس کی راز کیا ہے؟ اگر میں یہ بات آپ تک پہنچا لے جاؤں، خدا مجھے توفیق دے۔ غور کریں کہ باریکی اس میں کیا ہے۔ آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، آتا ہے، وضو کرتا ہے، اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، نیت باندھتا ہے، پہلی رکعت پڑھتا ہے، دوسری پڑھتا ہے، تیسری پڑھتا ہے، چوتھی پڑھتا ہے، اور چوتھی کا آخری سجدہ ہے۔ اگر اس نے یہ آخری سجدہ نہیں کیا تو کیا کیا خراب ہوگا؟ اگر اس نے یہ آخری سجدہ نہیں کیا تو نہ وضو کام آئے گا، نہ اذان کام آئے گی، نہ اقامت کام آئے گی، نہ سورہ الحمد، نہ دوسرا سورہ، نہ پہلی رکعت، نہ تیسری رکعت، نہ چوتھی رکعت، کچھ نہیں۔ اگر اس نے یہ آخری سجدہ نہیں کیا تو کیا کہیں گے؟ پہلی رکعت بھی برباد، دوسری رکعت بھی برباد، تیسری رکعت بھی برباد، پوری نماز برباد، روزہ اذان، اقامت سب برباد۔ اگر چاہتے ہیں یہ باقی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟
اگر آپ نے یہ آخری سجدہ نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا. خدا پیغمبر سے اگر اے پیغمبر علی کی ولایت آپ کی تبلیغی نماز کا وہ آخری سجدہ ہے, اگر آپ نے یہ سجدہ نہ کیا تو آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا. تو علی کی ولایت نماز تبلیغ کا آخری سجدہ ہے. اور میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, جب خدا اس اعلان پر پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, تو جب خدا سارے پیغمبر کی زحمتوں کو کچھ کہہ رہا ہے تو ہمارا حساب کیا ہوگا جو علی کی ولایت کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہیں. جب علی کی ولایت کے موقع پر خدا پیغمبر سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا خدا ہم سے سمجھوتا کرے گا؟ یا پیغمبر آپ کو اگر بچانا ہے اپنی نبوت تو آپ علی کی ولایت کا اعلان کریں, علی کی ولایت. اور آپ دیکھیں ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جنت میں انشاءاللہ خدا آپ سب کو لے جائے اور اپنے پریوار کے ساتھ جائیں. البتہ جنت میں وہی جائے گا جو دنیا میں گھر بنا کے جائے گا. میں بیچ میں ایک جملہ عرض کروں اور اس کو پھر جو بات کہنا چاہتا ہوں عرض کروں گا بعد میں, کہ اگر آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے منا رہے ہیں تو اس برتھ ڈے میں آپ کون سی چیزیں لائیں گے؟ وہ چیزیں جو آپ کے بچے کو پسند ہیں یا وہ چیزیں جو آپ کے بچے کو ناپسند ہیں؟ اگر آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے منا رہے ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو والدین کو ناپسند ہیں, کوئی کلر بچے والدین کو ناپسند ہے, کوئی کھلونا والدین کو ناپسند ہے, کوئی مٹھائی والدین کو ناپسند ہے, اگر آپ برتھ ڈے کے موقع پر اس مٹھائی کو لے کے جائیں جو والدین کو ناپسند ہے تو یہ خوشی منانا ہے یا چڑھانا ہے؟ کیا کرنا؟ آپ برتھ ڈے کے موقع پر وہ کپڑا پہن کے جائیں جو والدین کو ناپسند ہے. فرض کروں کہ بھائی برتھ ڈے میں ہمیں ٹی شرٹ نہیں چاہیے, لیکن آپ برتھ ڈے میں خاص طور سے ٹی شرٹ پہن کر کے جائیں تو آپ مبارکباد دے کہنے گئے, چڑھانے گئے, کیا کرنے گئے؟ ان کا دیکھو آج میں اس میں ٹی شرٹ الاؤ نہیں ہے, اور جو جائے وہ ٹی شرٹ پہن کر کے جائے, تو آپ مبارکباد دینے جا رہے ہیں یا چڑھانے جا رہے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ چڑھانے جا رہے ہیں نا. آپ سچ بتائیں, اگر علی علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر ہم ایسا کام کریں جو گناہ ہو تو یہ خوشی منانا یا چڑھانا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ علی علیہ السلام کے روز ولادت پر ہم وہ کام کریں جو گناہ ہو تو یہ خوشی منانا یا چڑھانا ہے؟ کچھ آپ بولے تو ہم آگے بڑھے. چڑھانا نا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں ولادت میں چلتا ہے برتھ ڈے میں چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. جب وہ نہیں چلے گا تو اسلام نے ولادت کے روز میں قصیدہ پڑھنے کی اجازت دی ہے, میوزک کو حرام قرار دیا. علی کی شان میں شعر پڑھنے کی اجازت ہے, میوزک حرام ہے. علی کی ولادت میوزک کو حلال قرار نہیں دیتی. یہ آج کا جو نیا ٹرینڈ چل گیا ہے اس کا سننا بھی حرام ہے, سنانا بھی حرام ہے, اور اس کو فارورڈ کرنا بھی حرام ہے, اور اس کو پروموٹ کرنا بھی حرام ہے. علی کی ولادت
کہ اگر ہم کو دینا ہے تو وہ بنائے کہ جس میں کوئی گناہ نہ ہو. ہم شیعہ ہیں، مزار والے نہیں ہیں. ہمارے کیا محفلیں ہوتی ہیں، قوالیاں نہیں ہوتی. ہم محفلوں والے ہیں، قوالی والے نہیں ہیں. لہذا ہمیں ان تمام چیزوں سے، چاہے کوئی پڑھنے والا ہو، ہمیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں دوسروں کی بو آتی ہے. ہمیں تمام اپنے دوستوں سے ہوں گے اس طرح کے جو آج کل وائرل ہو رہے ہیں، آپ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کیجئے. یہ نہیں کہ علی کی ولایت کیا حرام کام کر دیتی ہے؟ علی کی ولایت حرام کو روکنے کا نتیجہ ہے. علی کی ولایت حرام سے پرہیز کرنے کا سبق ہے. علی کی ولایت گناہ کرنے کا نام نہیں ہے. اور میں جملہ خود مولا کی روایت ہے کہ ہر وہ دن جس دن گناہ نہ کیا جائے وہ عید ہے. لہذا اس 13 رجب کو گناہ کر کے عید کو غم میں تبدیل مت کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں یہ 13 رجب عید باقی رہے تو اس 13 رجب میں کسی طرح کی گناہ انجام نہ پائے. یہ شعر کے ذریعے سے، میوزک کے ذریعے سے یہ دلیل نہیں بن سکتی. ان باتوں سے پوری طرح سے پرہیز کیجیے. نہ سنیے، نہ سنائیے، نہ فارورڈ کیجیے، نہ پرموٹ کیجیے. آپ خود اس طرح کے ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں گے تو کل لوگوں کی ہمت نہیں پڑے گی اس طرح کے پڑھنے کی. جب اس طرح کے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں اور لائک بڑھ جاتی ہے تو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. آپ اس طرح کے سارے ویڈیو کو ان لائک کریں. جو ٹھینگا اوپر اٹھا اس کو نیچے دکھائیں، اور اتنا نیچے دکھائیں وہ نیچے ہوتے ہیں. چلے جائیں صلوات محمد و آل محمد. اب میں جو بات آپ ساتھ کرنا چاہتا ہوں آپ غور سے سنیں کہ جنت میں جب آپ جائیں گے انشاءاللہ تو جنت میں بڑا مزہ آئے گا. کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی آزاری نہیں ہوگی، کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ کو کچھ کمانا نہیں پڑے گا، کچھ لانا نہیں پڑے گا. کبھی آپ بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ آپ جوان رہیں گے انشاءاللہ. ہزاروں برس آپ بالکل جوان رہیں. کبھی اس میں جنت میں بڑھاپے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ کمر جھکے گی، نہ پیروں میں تکلیف ہوگی، نہ دانت گریں گے، نہ آنکھیں، کچھ سب بالکل جوان اور بالکل حسین اور خوبصورت رہیں گے. اور جنت کی خصوصیت ہوگی نہ کوئی مارکیٹ ہے، کچھ نہیں. آپ جنت کے جس گھر میں رہیں گے جو چاہیں گے وہ مل جائے گا. جو چاہیں گے وہ مل جائے گا. آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ کہاں سے ملے گا؟ اب جو آپ غور کریں ملے گا کہاں سے. خدا بند عالم ہر گھر میں درخت طوبہ کا آپ حضرت اور آگے آ جائیں تھوڑا سا. ایک اور صلوات میں محمد آل محمد. تو جنت میں خصوصیہ بارات جو آپ عرض کر رہا ہوں آپ کے ذہن میں پہنچ جائے یہ بات کہ خدا بند عالم جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ. درخت جس کا نام ہے طوبہ، ایک درخت ہے. اور جنت میں جتنے گھر ہیں ان سب گھروں میں اس درخت کی ایک شاخ ہے. جنت میں ایک درخت جس کا نام ہے طوبہ،
یہ ایک درخت ہے. اس درخت کی شاخ جنت کے ہر گھر میں ہے. جتنے گھر ہیں اس گھر میں شاخ ہے. یہ شاخ ہر گھر میں ہے. آپ اس شاخ سے جو چاہیں گے مل جائے گا. آپ اس شاخ سے کباب چاہیں گے تو مل جائے گا. بھونا ہوا پرندہ چاہیں گے تو مل جائے گا. مٹھائی چاہیں گے، جو آپ کی خواہش ہوگی وہ اس شاخ سے مل جائے گا. آپ کو بازار جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ اس درخت کی شاخ سے کہیں مجھے اس وقت فلاں شربت پینا ہے، وہ مل جائے گا. مجھے فلاں کپڑے پہننے ہیں، وہ مل جائیں گے. مجھے فلاں پھل کھانا ہے، وہ مل جائیں گے. فلاں کھانا کھانا ہے، وہ مل جائے. جو آپ کی خواہش ہوگی وہ آپ کو اس درخت سے مل جائے گا. پیسہ دینے کی بات نہیں ہوگی. فری آف کاسٹ. اور سب سے اچھی بات ہے آپ کتنا بھی کھائیے، نہ ڈکار آئے گی، نہ پیٹ میں درد ہوگا، نہ سر میں درد ہوگا، نہ بخار ہوگا، نہ کرونا ہوگا. کچھ بھی ہونے والا وہاں نہیں ہے. جی بھر کے کھائیے، کوئی پیسہ نہ دینے والا، نہ اسپتال جانا، نہ کچھ، کوئی تکلیف جنت میں آپ کو. اور کبھی آپ بوڑھے بھی نہیں ہوں گے. ہمیشہ جنت میں آپ بالکل جوان، ایور گرین رہیں گے. بالکل جوان. جم کے کھائیے، جو چاہیے گا آپ کو اس درخت سے مل جائے گا. یہ درخت ہے کیا؟ یہ درخت ہے کیا جس سے سب چیز مل جائے گی؟ یہ درخت ہے کیا جس سے سب چیز مل جائے گی؟ پیغمبر نے بتایا درخت کیا ہے. خدا بند عالم نے پیغمبر پر جب وحی کی ہے تو کبھی جبریل کو بھیجتا تھا. جبریل کبھی اپنی اصلی شکل میں آتے تھے، کبھی دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، کبھی اور شکل میں آتے تھے. خدا بند عالم خاص موقع پر پیغمبر پر ڈائریکٹ وحی بھیجتا تھا. اور ڈائریکٹ وحی وہاں آتی جب بات بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. اب آپ غور کریں، روایت پیغمبر کی روایت ہے، پیغمبر ان اللہ قد اوحی فی روحی، خدا بند عالم نے میرے دل میں یہ بات اتاری ہے. ان اللہ قد اوحی فی روحی، خدا بند عالم نے میرے دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتاری ہے. ان ولایت علی ابن ابی طالب، ان اللہ قد اوحی فی روحی ان ولایت علی ابن ابی طالب شجرۃ طوبی غرسها اللہ بیدہ فی الجنہ. پیغمبر فرماتے اللہ نے میرے دل میں یہ بات اتاری، علی کی ولایت وہ درخت طوبہ ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت میں لگایا ہے. یعنی جنت میں جو کچھ ملے گا وہ علی کی ولایت کی بنا پر ملے گا. علی کی ولایت ہے شجر طوبہ. جو کچھ ملے گا علی کی ولایت سے ملے گا. اور اسی کے گھر میں جنت کی شاخیں ہوں گی جو دنیا میں علی سے وابستہ ہوگا. اور جس طرح سے جنت کی ساری نعمتیں اس درخت سے ملیں گی، ہمیں دنیا میں سب کچھ اسی سے ملتا ہے. آج اس دنیا میں ہم پیسے کے پیچھے کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم یہ نیلے پیلے گاندھی کے پیچھے کیوں دوڑتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے جیب میں نیلے پیلے گاندھی رکھتا ہے، کیوں دوڑتے ہیں اس کے پیچھے پہ؟ اس بنا پر دوڑتے ہیں کہ ساری چیزیں اسی سے ملتی ہیں. دوا اس سے ملتی ہے، گھر اس سے ملتا ہے، دنیا میں بظاہر عزت بھی اسی سے مل جاتی ہے، بڑے گھر میں شادی بھی اسی کی بنا پر ہو جاتی ہے.
ورنہ اگر آپ کو پیسے نہیں ہیں تو کوئی آپ کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ پیسے ہیں تو ہر آدمی کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں آ جاؤ, ہمارے گھر میں آ جاؤ. آپ اگر معمولی ہیں, آپ ایسے ہی آئیے تو کوئی آپ کو لفٹ بھی نہیں دے گا. ایک اچھا کپڑا پہن کے بڑی گاڑی میں آئیے, دیکھیے آج سرکار تشریف لائے تو ساری دنیا کی عزت یہ نیلے پیلے گاندھی کی بنا پر ہے, کیونکہ دوا اس سے ملتی ہے, گھر اس سے ملتا ہے, شہرت عزت اس سے ملتی ہے. لیکن آپ غور کریں, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود محدود ہے. آپ صورت میں امیر ہیں, لیکن اگر باہر چلے گئے آپ کی جیب کٹ جائے تو آپ فقیر ہیں. تو آپ کہاں امیر ہیں؟ جہاں آپ کا پیسے, اگر یہ پیسے چھوڑ کے چلے ہیں صورت کے باہر تو فقیر ہے. تو یہ ہے چیز کام کی, لیکن ہر جگہ کام نہیں آتی. لیکن آپ غور کریں, سب سے بڑی دولت ولایت علی. میں جملہ عرض کر رہا ہوں, آپ دنیا کے پیسے سے دوا تو لے سکتے, شفا نہیں لے سکتے, لیکن علی کی ولایت ہی ہے جو بغیر دوا کے شفا دیتی ہے. تو پیسے سے آپ دوا خرید سکتے ہیں, شفا نہیں. پیسے سے آپ گھر خرید سکتے, سکون نہیں. لیکن علی کی ولایت میں جو گھر بھی دیتی ہے, سکون بھی دیتی ہے. پیسے سے آپ بڑے گھر میں شادی تو کر سکتے, صاحب اولاد نہیں ہو سکتے. علی کی ولایت عزت بھی دیتی ہے, اولاد بھی دیتی ہے. پیسے سے آپ اپنے بدن پر اچھا لباس پہن سکتے ہیں, لیکن دل کو پاک نہیں کرتے. علی کی ولایت بدن کو بھی پاک کرتی ہے, دل کو بھی پاک کرتی ہے. آپ پیسے سے قبر کے اوپر روشنی کر سکتے ہیں, قبر کے اندر روشنی نہیں کر سکتے. علی کی ولایت ہے جو اوپر بھی روشنی دیتی ہے, اندر بھی روشنی دیتی ہے. آپ پیسے سے اپنے میت میں مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں, لیکن قبر کے منکر نکیر کو بدل نہیں سکتے. علی کی ولایت ہی ہے جو ایک فقیر کو بھی رئیس بنا دیتی ہے. آپ پیسے سے خاندان میں شادی تو کر سکتے ہیں, لیکن نسل کو پاک نہیں کر سکتے. جو چیز نسل کو پاک کرتی ہے وہ علی کی ولایت پاک کرتی ہے. علی کی ولایت دنیا میں بھی کام آتی ہے, آخرت میں بھی کام آتی ہے, اور سب سے زیادہ کام آنے والی چیز ولایت علی. اس ولایت کو ہلکا مت سمجھیے. لیکن میں ایک دعا عرض کروں, بات دھیرے تمام کروں. آپ سچ بتائیں, اس کرونا میں جب کاروبار بہتوں کے متاثر ہوئے تو کتنے لوگوں نے دعائیں مانگی, مولانا کوئی دعا ہے کاروبار چلنے کی, بزنس کے چلنے کی؟ سب نے مانگی نہیں مانگی. روزانہ ہمارے فون آتے ہیں, وہ اکثر آتے رہتے ہیں, مولوی صاحب کوئی دعا بتا دیجئے کاروبار میں برکت کی, اس کی سب مانگتے ہیں. آج تک ہمارے پاس کوئی فون اس کا نہیں آیا کہ مولانا کوئی دعا بتا دی علی کی ولایت بڑھانے کی. ہم اس دولت کی دعا مانگتے ہیں جو چھوڑ کے جانے والے ہیں, اور اس دولت میں اضافہ نہیں مانگتے جو لے کے جانے والے ہیں. جو دولت ہم دنیا میں چھوڑ کے جانے والے ہیں اس کو جمع کرنے میں صبح و شام لگے رہتے ہیں, اور جو دولت ساتھ لے کے جانے والے ہیں, یہ دولت کیسے ملے گی؟
علی کی ولایت محبت تقوی سے پرہیزگاری سے بڑھتی ہے، گناہوں سے گھٹ جاتی ہے۔ ایک بات دیکھیں علی کی ولایت کی، ایک بات غور کریں آپ، اور میں بات آپ تک تمام کر دوں کہ علی کی ولایت کس طرح سے انسان کو بدل دیتی ہے۔ علی کی ولایت کس طرح سے انسان کو بدل دیتی ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے ایک مشورہ کیا، اگر آپ چاہتے کسی کا گھر پوری طرح سے بدل جائے تو آپ ایک کام کریں، ایک بہت اچھا پھولوں کا گلدستہ بنائیے اور اس کو گفٹ میں دے دیجئے۔ یہ آدمی اگر یہ پھولوں کا گلدستہ لے کے گھر میں جائے گا کہاں رکھے گا؟ آپ بہت عمدہ پھولوں کا ایک گلدستہ بنائیے اور اس کو لے جائیے کہ جو اپنے گھر میں رکھو، یہ کہاں رکھے گا؟ پھینک دے گا۔ جس میز پر گندے کپڑے کاغذ پڑے وہاں رکھے گا یا میز کو صاف کرے گا؟ کیا کرے گا بتائیں آپ؟ ایک بہت خوبصورت پھولوں کا گلدستہ اس کو دیا گیا ہے، یہ گھر میں لے جا کے اس کو کہاں رکھے گا؟ پورا ڈرائنگ روم ہال گندا پڑا ہے، ایک میز ہے اس پہ گندگی پڑی ہوئی ہے، کاغذ پڑے دھبے پڑے، یہ اس پر رکھے گا یا صاف کرے گا؟ کیا کرے گا؟ آپ بولیں تو میں آگے بڑھوں گا۔ صاف کرے گا۔ گلدستے کو ہاتھ میں لے گا، اس پر جو پرانے کاغذ ہے وہ نکالے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، صاف کپڑا بچھا کر کے گلدستے کو رکھ دے گا۔ جب وہ صاف کپڑا بچھا کے گلدستے کو رکھ دے گا اور یہ گلدستہ صحیح ہو جائے گا تو بغل میں جو صوفہ ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ جب صوفہ صاف ہوگا تو بیچ میں جو کارپیٹ پڑی وہ بھی صاف ہوگی، جب کارپیٹ صاف ہوگی تو دیوار صاف ہوگی، دیوار صاف ہوگی تو پردے صاف ہوں گے، جب ایک کمرہ صاف ہوگا تو دوسرا کمرہ صاف ہوگا، دوسرا کمرہ صاف ہوگا تو تیسرا کمرہ صاف ہوگا، دھیرے دھیرے پورا گھر صاف ہوگا نہیں ہوگا؟ تو کس نے صاف کیا؟ ایک گلدستے نے پورے گھر کو صاف کر دیا۔ کو جس طرح سے پھولوں کا ایک گلدستہ پورے گھر کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح علی کی محبت کا گلدستہ پورے وجود کو صاف کر دیتا ہے۔ کہ یہ محبت علی اپنے دل میں لے آؤ، نفاق دور ہو جائے گا، کفر دور ہو جائے گا، گناہیں دور ہو جائیں گی۔ یہ علی کی محبت تم کو پاک کر کے رکھ دے گی۔ لیکن یہ کہاں؟ جہاں پاکیزگی ہوگی۔ اس ولایت کو سنبھال کے رکھیے۔ یہ ولایت جہاں تقوی پرہیزگاری سے آتی وہاں گناہوں سے کم بھی ہوتی ہے، اور خاص کر کھانے میں احتیاط کیجیے۔ اگر آپ کھانے میں نجس پاک کی احتیاط نہیں کرتے نا تو بہت خراب اثر ہوتا ہے۔ ہر جگہ مت کھائیے، اپنے کھانے کو احتیاط سے دیکھیے۔ کبھی کبھی ایک نجس لقمہ آدمی کو 40 دن کی نماز سے محروم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایک نجس لقمہ انسان سے لذت کو چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی ایک نجس لقمہ اولاد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک نجس لقمہ، اور جو علی کا چاہنے والا ہے، اگر آپ اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، صاف ستھرا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ آپ کا کپڑا صاف ستھرا ہے، تو آپ اس کو دھبا لگائیں گے؟ آج آپ روزے ولادت کے موقع پر اچھے اچھے کپڑے پہن کے آئیں، پہننا بھی چاہیے، تو جس وقت آپ اچھے کپڑے پہن کے آئیں آپ احتیاط کریں گے یا کہیں بھی چلے جائیں گے؟
ہمارے تحصیل میں اچھا کپڑا پہن کے آئے ہیں، خدا سے اب سب کو آنا چاہیے علی کی ولایت کے موقع کے اوپر، اور اچھے کپڑے پہننا چاہیے۔ آپ جب اچھے کپڑے پہن کے آئیں گے تو کیا ہر جگہ بیٹھ جائیں گے؟ یہ احتیاط کریں گے۔ جوان دوست آپ کپڑے پہن کے آتے ہیں، یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے، یہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، لیکن جب آپ قاعدے کا کپڑا پہن کے آتے ہیں تو احتیاط کرتے نہیں کرتے؟ اگر کھانا کھا رہے احتیاط کرتے ہیں کہ سالن نہ گرنے پائے، کہیں دھبا نہ لگنے پائے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں اپنے کپڑے کا خیال رکھتے ہیں؟ بتائیں گے آپ؟ کپڑا قیمتی ہے، نیا کپڑا پہن کے آئے ہیں تو احتیاط کریں، یہاں نہیں جائیں گے، چھینٹ پڑ جائے گی، وہاں نہیں جائیں گے، گندگی لگ جائے گی۔ تو جب نیا کپڑا آتا ہے تو آدمی اس کو حفاظت کرتا ہے تاکہ دھبا نہ لگنے پائے۔ اگر آدمی نئے کپڑے میں دھبا لگا دے تو کیا کہا جاتا ہے؟ بس بات تمام کر رہا ہوں۔ آپ نئے کپڑے پہن کے آئیں اور آپ اس کپڑے میں دھبا نہ لگنے دیں تو آپ کو کیا کہیں گے لوگ؟ اور آپ نئے کپڑے پہننے کے بعد دھبا لگا دیں، سالن پوچھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ بولے تو میں بات تمام کروں۔ آپ عمدہ قسم کا لباس پہن کے آئیں اور کھانا کھانے کے بعد سالن بھرا ہوا کپڑا اس میں پوچھ لیں تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے؟ نہیں، ذات کم کیجیے، زیادہ ہو جائے گا یہ۔ اور اگر ہم حفاظت کریں اپنے کپڑے کی تو ہم کو کیا کہا جائے گا؟ اگر ہم اپنے کپڑے کی، عید کے دن ہم نے کپڑے پہنے، ہم نے حفاظت کی تو ہم کو کیا کہا جائے گا؟ شریف کہا جائے؟ نہیں کہا جائے گا؟ قدردان کہا جائے گا؟ اگر ہم کپڑے کی طہارت نہ کریں، حفاظت نہ کریں تو کیا کہیں گے؟ بدتمیز کہیں گے، ناقدرہ کہیں گے، پاگل کہیں گے، ہے کہ نہیں؟ میں جملہ تمام کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے کپڑے کو گندگی سے آلودہ کریں تو ہم بدتمیز کہلائیں، بے ادب کہلائیں، ان کلچرڈ کہلائیں، اور اگر ہم اب کپڑے کو محفوظ رکھیں تو شریف کہلائیں، کلچرڈ کہلائیں، پڑھے لکھے کہلائیں۔ بجملہ یہ کہنا ہے جتنا ہمیں کپڑے کی حفاظت کرنا ہے اتنا ہی علی کی ولایت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ جس طرح سے کپڑا گندگی کو برداشت نہیں کرتا، اس سے علی کی ولایت گناہوں کو قبول نہیں کرتا۔ اچھا آدمی وہ ہے جو 13 رجب میں گناہ نہ کرے۔ اگر ہم نے 13 رجب میں گناہ کی، خدا نہ خواستہ، تو ہم وہ ہیں جو ہم نے نئے کپڑے کو گندا کیا ہے۔ تو اگر ہم 100 روپے کے کپڑے کو گندا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو جو ولایت جو ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے اس کو گناہوں سے کیوں خراب کریں؟ ہم کوشش کریں اس بات کی کہ 13 رجب میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ ہم علی کو تحفہ دے 13 رجب کا کہ مولا آج ہم نے کوئی گناہ نہیں کی ہے، آج ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے، کہ ہم نے ولایت علی کو سنبھال کے رکھا ہے، اور جو ولایت علی کو سنبھال کے رکھے گا وہ کام آنے والا ہے۔ اور ولایت علی سب سے بھاری چیز ہے، سب سے بھاری چیز ہے۔ جب انسان کا انتقال ہوگا اور انسان قبر میں جاتا ہے تو سب لوگ چھوڑ کے چلے آتے ہیں، اور کیسے چھوڑ کے آتے ہیں پتہ ہے؟ پٹرا رکھ کے مٹی ڈال دیتے ہیں، کبھی نکلنے نہ پائے۔ ہاتھ پیر باندھ کر کے، پٹرا رکھ کر کے 10 بار مٹی ڈال دیتے ہیں، نکلنے نہ پائے، اور سارے سوراخ بند کر دیتے ہیں کہ ہوا جانے نہ پائے۔ تو جب سب چھوڑ کے چلے آتے ہیں تو اس وقت مومن کی قبر میں 5 نورانی صورتیں آتی ہیں۔ اس وقت مومن کی قبر میں 5 نورانی صورتیں آتی ہیں۔ ایک صورت جو سب سے زیادہ نورانی ہوتی ہے
وہ سرانے کھڑی ہوتی ہے، اور بقیہ جو 4 صورتیں ایک جیسی نورانی ہوتی ہیں، ایک دائنے کھڑی ہوتی ہے، ایک بائیں کھڑی ہوتی ہے، ایک پیر کی طرف کھڑی ہوتی ہے، اور ایک سر پکڑی ہوتی ہے اوپر، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس طرف کھڑی ہوں تو اگر ادھر سے کوئی بل آئے گی تو میں روکوں گی، ادھر والی کہتی جو آئے گی میں روکوں گی، کہتے میں چاروں طرف اس کو روکوں گی۔ تو جب یہ سب کے سب اپنی پوزیشنیں سنبھال لیتی ہیں تو وہ جو سب سے نورانی ہے، سب سے زیادہ خوشبودار ہے، سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ ان سے پوچھتی تمہارا اس مرنے والے سے کیا تعلق ہے؟ یا نہ اولاد ہے نہ آل ہے، کچھ تمہارا اس مرنے والے سے کیا تعلق ہے جو تم اس قبر میں آئی ہو؟ تو ادھر والی کہتی ہے میں مرنے والے کی نمازیں ہوں، جو بلائیں ادھر سے آئیں گی میں روکوں گی۔ ادھر والی کہتی ہے میں اس کا روزہ ہوں، خاص کر جسے رجب میں روزہ رکھے ہوں گے، میں ادھر سے روکوں۔ ادھر والی کہتی ہے میں زکوٰۃ ہوں، اوپر والی کہتی ہے میں جملہ نیکیاں ہوں۔ تو یہ سب چاروں ان سے پوچھتی ہیں کہ تم نے ہم سے تو سوال کر لیے، تم بتاؤ تم کون ہو؟ تم جو ہم سب سے زیادہ نورانی ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ہو، سب سے زیادہ خوشبودار ہو، تم کیا ہو؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جملہ نہیں کیا، ہمارا نور ہے لیکن تم سے کم، ہماری خوشبو ہے لیکن تم سے کم، ہماری خوبصورتی ہے لیکن تم سے کم، تمہارا نور بھی ہم سے زیادہ، تمہاری خوشبو بھی ہم سے زیادہ، تمہاری عظمت بھی زیادہ، تم کون ہو جو سب سے زیادہ نورانی ہو؟ ہم سائڈ میں کھڑے تم سر کے پاس کھڑی ہو، تو کہتی میں ولایت علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو سب تو سب سے زیادہ نورانیت قیامت میں ولایت علی ابن ابی طالب کو نصیب ہوگی۔ لہذا میری دعا ہے آخر میں خدا ہم سب کے دلوں کے اس ولایت سے منور رکھے، ہمارے بچوں کو ولایت پر زندہ رکھے، اور ان بچوں کے دلوں کو ہمیشہ ولایت سے منور رکھے، اور صاحب ولایت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور ہمیں ان کی خدمت میں تیرا رب کی مبارکباد پیش کرنے کی توفیقات عنایت فرمائے، اور ہم سب کو ان کے خدمت گزاروں میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسکن ورزق طوعا وتمتعه فيها طویلا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔